نے اس کا ذکر کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے فزیکل معائنہ کیا، فزیکل معائنہ سے سلو پوائزننگ کا کوئی اثر نہیں پڑتا. سلو پوائزننگ کا آپ کو تب پتہ چل جاتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، جب سارے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ہے وہ آئیں گے، وہ ٹیسٹ کریں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ، اس لیے ہمارا مطالبہ کہ پہلے ٹیسٹ ہو. اور یہ بتائیے گا سیریسلی لینا چاہیے اور اس پہ پالیٹکس نہیں ہونے چاہیے. اور صاحب یہ بتائیے گا، آج خان صاحب نے بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا، اور حملہ کی جانب سے قبل از وقت جو ہے وہ خان صاحب کو آگاہ کیا گیا اور ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی تھی. تو یہ بتائیں، اگر اس منصوبے کا آپ کو اس وقت پتہ چل گیا تھا تو آپ نے کوئی اس کے خلاف کوئی درخواست کیوں نہیں دائر کی؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے کہ انہوں نے بتایا کہ جو عارف علوی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے عاصم منیر کو ایک میسج بھجوایا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، اور عاصم منیر نے بھی ان کو یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہے. اگر اس وقت یہ چیزیں طے ہو گئی تھی تو آپ کون سی ایسی چیز ہے جو بیچ میں ماضرائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ابھی بھی وہ عاصم منیر کا براہ راست نام لے رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کو یا مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عاصم منیر پر آئے؟ دیکھیے، اس وقت وہ جیل میں ہے، اور جو بشرا بی بی ہے وہ گھر میں اکیلی ہے، دروازے بندے، کھڑکیاں بند ہے، اور جس کی کسٹڈی میں وہ ہے تو صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون اس کے رسمان سے پڑھو گے، کون یہ سارا کچھ کرا رہا ہے. وہ خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. جہاں تک کمپلیکس کی بات ہے تو آپ کمپلیکس کی ویڈیو دکھا کے دیکھیں، وہاں جتنے وکالات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ آپ نے دیکھیں کہ وہ سارے ایف سی والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں چلنے کی جگہ بھی نہیں ملی تھی، اور وہ ساری ویڈیو آپ نے دیکھے تو جس وقت خان صاحب آ رہے تھے تو جس طریقے سے شیلنگ کی جا رہی تھی وہ سب نے دیکھا ہوا ہے. گور صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سیاسی کمیٹی تشکیل 14 لوگ ہیں، یہ کمیٹی جو ہے سیاسی فیصلے کرے گی جماعت پر، اور جو کور کمیٹی ہے وہ ان فیصلوں کی توثیق کرے گی. ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ جو اس سے قبل کمیٹی بنائی گئی تھی، جو فوکل پرسنس کی کمیٹی، ان کی تبدیلی کی وجہ کوئی یہ تو نہیں کہ جو بشرا بی بی نے الزام لگایا تھا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ لگا ہونے کا احساس ہوا؟ نہیں، دیکھو وہ الگ ہے بات سے بات کے لیے ہم سب ٹائم کر دیتے ہیں پارٹی میں کہ ہم ہمیشہ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں. اب ادروائز تو زیادہ تر پارٹی میں نوٹیفیکیشن نہیں بھی ہوتا. جو پولیٹیکل پارٹی ہم لیڈر معاملے بنائیے وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے، اور پولیٹیکل معاملات کو وہ دیکھے گی. تھوڑے سے ممبر ہے اور سارے صوبوں کے اس میں نمائندگی ہے، وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. جو سیکٹری یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. جہاں تک فوکل پرسن کی، تو فوکل پرسن کا صرف اور صرف ایک پرپز کے لیے رکھا تھا، کیونکہ جیل کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور زیادہ تر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایک دو بندوں کا ایسا نام دے دیں جو ہمیں نام بتائے کہ جن لوگوں نے خان صاحب سے درج کے بارے دیتے ہیں. تو فدیر پرپز ہم نے اس میں نام دیا. خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پارٹی کے اندر جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھ کر ہی ہم جو سیاسی معاملات ہیں ان میں چینج لا رہے ہیں. تو کیا یہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں؟ خان صاحب کا وسیع تجربہ ہے اور وہ جانتے ہیں، میرے علم میں نہیں، لیکن جو خان صاحب فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں، جو بھی ہوگا. لیکن یہ کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا. خان صاحب نے کسی کا نام دیا، یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. اگر کسی کو کرتے ہیں تو اور صاحب رائیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کل 5 جو بھی رہا گئے تو کیا واپس یہی رہیں گے؟ تو کیا اگلا نمبر کس کا؟ نہیں، دیکھو جو لوگ پریس کانفرنس کر چکے، جو بیانات دے چکے، جو پارٹی کے خلاف سے لے چکے، وہ سارے لوگ ایسے ہیں جن کو واپس پارٹی میں آنا یہ خان صاحب فیصلہ کریں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ خان صاحب جب رہا ہوں گے اس وقت دیکھیں گے کہ کس کس نے واپس پارٹی میں آنا. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شیر عبدل مربوط کی پبلک افیئرنس بہت زیادہ ہے، یہ بہت ایکٹیو ہے، اور پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوا اور ان کو بیک فٹ پہ لے کے نہیں، شیر عبدل مربوط صاحب جو ہے نا واقعی یہ ہے، اور وی آر پراؤڈ آف ہم، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بیک فٹ پہ نہ ہوتے اور نہ ہے، اور نہ پارٹی اس کو کر رہی ہے. ابھی بھی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں بھی اس کا نام ہے، تو از آلویز جرویر صاحب کی بات کو آگے بڑھا کے میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں. میری کینچستانی ہو رہی ہے، اور جو کر رہے ہیں اب کھل کے ان کے ساتھ میں کروں گا. خان صاحب کو بھی بتاؤں گا، اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں. کم وقت میرے ساتھ بغض معاوضے میں پارٹی کے کاس کو نقصان دے رہے ہیں. صاحب کے نام ہی بتا دیں آپ. نہیں، کوئی نہیں، نام نہیں. اس کے ساتھ ہی پراسیکیوشن کا مین کیس زمین بوس ہو چکا ہے. اسی طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ توشخانہ کا کیس بھی، جس میں بی بی کا نہ نام ہے، نہ انہوں نے پیسے دیے تھے، نہ انہوں نے پیسے لیے تھے، نہ ان کی لسٹ کا انٹرنل معاملہ ہے. اگر کسی پہ وہ کرتے ہیں تو الگ بات. صاحب رائیوں کا سلسلہ شروع لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں چلنے کی جگہ بھی نہیں ملی تھی، اور وہ سارے ویڈیو آپ نے دیکھے. تو جس وقت خان صاحب آ رہے تھے تو جس طریقے سے شیلنگ کی جا رہی تھی وہ سب نے دیکھا ہوا. گور صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سیاسی کمیٹی تشکیل ہوئی ہے
14 लोग शामिल किए جی۔ یہ کمیٹی جو ہے سیاسی فیصلے کرے گی جماعت کی، جی ہاں، اور جو کور کمیٹی ہے وہ ان فیصلوں کی توثیق کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو اس سے قبل کمیٹی بنائی گئی تھی، جو فوکل پرسنس کی کمیٹی، ان کی تبدیلی کی وجہ کوئی یہ تو نہیں کہ جو بشرا بی بی نے الزام لگایا تھا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ لگانے کا الزام لگایا؟ نہیں دیکھو وہ الگ ہے، بات سے بات کری ہم سم ٹائم کر دیتے ہیں پارٹی میں کہ ہم ہمیشہ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں، اب ادروائز تو زیادہ تر پارٹیوں میں نوٹیفیکیشن نہیں بھی ہوتا۔ جو پولیٹیکل پارٹی ہم نے بنائی ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے، اور پولیٹیکل معاملات کو وہ دیکھے گی، چھوٹے توڑے سے ممبر ہے اور ساری صوبوں کے اس میں نمائندگی ہے، وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، تو جس ایکسٹینٹ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ جہاں تک فوکل پرسن کی، تو فوکل پرسن کا صرف اور صرف ایک پرپس کے لیے رکھا تھا، کیونکہ جیل کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایک دو بندوں کا ایسا نام دے دیں جو ہمیں نام بتائیں کہ کن لوگوں نے خان صاحب سے تھرسڈے والے دن ملنا ہے، سو فار دیٹ پرپس ہم نے اس میں نام ایڈ کر دیا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پارٹی کے اندر جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھ کر ہی ہم جو سیاسی معاملات ہیں ان میں چینج لا رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں؟ خان صاحب کا وسیع تجربہ ہے اور وہ جانتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو خان صاحب فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں، جو بھی ہوگا، لیکن اینی وے کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا نہ خان صاحب نے کسی کا نام لیا، یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، اگر کسی پہ وہ کرتے ہیں تو الگ بات ہے۔ صاحب رائیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کل فواد چودھری رہا گے تو کیا واپس پی ٹی آئی میں آئیں گے؟ تو کیا اگلا نمبر کس کا؟ نہیں دیکھو، جو لوگ پریس کانفرنس کر چکے، جو بیانات دے چکے، جو پارٹی کے خلاف سٹینڈ لے چکے، وہ سارے لوگ ایسے ہیں، ان کو واپس پارٹی میں آنا یہ خان صاحب فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب جب رہا ہوں گے اس وقت دیکھیں گے کہ کس کس نے واپس پارٹی میں آنا ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شیر افضل مربت کی پبلک اپیئرنس بہت زیادہ ہے، یہ بہت ایکٹیو ہے، اور پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوا اور ان کو بیک فوٹ پہ لے گئے۔ نہیں شیر افضل مربت صاحب جو ہے نا واقعی یہ ہے، اور وی آر پراؤڈ آف ہم، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بیک فٹ پہ نہ ہوتے اور نہ ہے، اور نہ پارٹی اس کو کر رہی ہے۔ ابھی بھی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں بھی اس کا نام ہے، تو ہی از آلویز دیئر ود اس۔ جرمین صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں۔ میری کھینچاتانی ہو رہی ہے، اور جو کر رہے ہیں اب کھل کے ان کے ساتھ میں کروں گا، خان صاحب کو بھی بتاؤں گا، اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں، کم بخت میرے ساتھ بغض معاویہ میں پارٹی کے کاس کو نقصان دے رہے ہیں۔ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، سنم جاوید کا نام نہیں کوئی نہیں ہے، نہیں، کوئی نام نہیں۔ نہیں ہے، Thank you, thank you. جیل میں القادر یونیورسٹی کا کیس چل رہا تھا، اس میں گواہ کی ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اس کیس میں ہوئی ہے وہ یہ کہ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ چیف فائنانشیل آفیسر جب یونیورسٹی کا آیا تھا تو ریکارڈ کے مطابق اس نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اس پروجیکٹ سے خان صاحب نے کوئی فائدہ نہیں لیا، نہ ہی بی بی نے لیا ہے۔ آج اس کی بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ زمین مفت میں لاٹ ہوئی ہے، آج گواہ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ کوئی زمین مفت لاٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ زمین کی کنسیڈریشن پے ہو چکی ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔